بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ اپینڈکس میں آرام۔ 4 تہہ ہوا کپڑا بھاپ سے گرم کر کے رکھیں اور گھنٹے گھنٹے بعد آدھا گھنٹے کے لیے سینکیں۔ بے حد مفید ہے۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 14۔ سانولی رنگت والی خواتین امرود کا ماسک لگائیں۔ اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گرمیوں کی نسبت سردیاں ان کی جلد پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جلد ہر وقت کھچی کھچی رہتی ہے اور بے رونق ہوتی ہے۔ ہونٹ خشک اور ہاتھ پیر ہر قسم کی دلکشی سے عاری دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہماری جلد موسم سرما میں خاص الخاص توجہ چاہتی ہے۔ فیشل ماسک، مینیکیور، پیڈیکیور اور مساج وغیرہ ہر وقت تو نہیں کرائے جا سکتے، تو پھر کیوں نہ حسین جلد کے لیے قدرتی طریقوں کا سہارا لیا جائے۔ حقیقی خوبصورتی پائیں۔ جلد کو نکھارنے اور اسے جلا بخشنے کے لیے مہنگی اور امپورٹڈ کریم اور فیس لوشن کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بیوٹی پارلرز سے حاصل کی گئی خوبصورتی دائمی نہیں ہوتی اور بعض اوقات مہنگے اور غیر ملکی کاسمیٹکس اور فیس کریم وغیرہ استعمال کرنے کے باوجود چہرے پر تازگی اور شگفتگی کی رمق بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات ان مصنوعات کے منفی اثرات بھی رونما ہو جاتے ہیں، جن کے باعث تمام تر حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ بہتر خوراک حسن لاجواب۔ پھل بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کو بے پناہ خواص کا حامل بنایا ہے۔ حتیٰ کہ بعض پھلوں کے چھلکے اور بیج بھی انسانی جسم کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً پھلوں کا استعمال صحت و تندرستی کے حصول کے لیے کرتی ہوں گی۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پھلوں کے ذریعے اپنے حسن میں اضافہ کر کے چہرے کو فرحت، تازگی اور دلکشی سے فیض یاب کر سکتی ہیں۔ چہرہ رہے تر و تازہ۔ گریپ فروٹ کے چھلکوں میں تیل ہوتا ہے، لہٰذا انہیں ضائع نہ کریں۔ ایک برتن میں ابلا ہوا پانی ٹھنڈا کر لیں۔ اس میں گریپ فروٹ کے چھلکوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیں۔ اسے رات بھر ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح ان چھلکوں کو نچوڑ کر پھینک دیں اور پانی کے چھینٹے منہ پر ماریں۔ اس پانی کو 1 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ میک اپ کرنے سے قبل بھی اسی پانی میں ہم وزن سادہ پانی ملا کر چہرہ دھوئیں۔ چہرہ تر و تازہ اور صاف ہو جائے گا۔ پھلوں کے چھلکوں کے کمالات۔ سٹرس پھل، کینو یا موسمی وغیرہ کے چھلکے پیس کر ڈبے میں بند کر کے خشک جگہ پر رکھیں۔ اب آپ اس پاؤڈر کو پورا سال استعمال کر سکتی ہیں۔ کینو کے چھلکوں کے پاؤڈر کو ہم وزن بیسن میں ملائیں۔ اب حسب ضرورت دودھ ملا کر لیپ تیار کر کے چہرے اور گردن پر لگائیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ یہ اپٹن آپ کے چہرے پر قدرتی چمک اور رعنائی پیدا کرے گا۔ رنگت میں قدرتی نکھار پیدا ہوگا۔ سانولی جلد نکھاریں۔ آدھا نرم امرود دھو کر اس کا چھلکا اور بیج نکال لیں۔ اب اسے کانٹے کی مدد سے کچل لیں۔ اس میں 1 چمچ بادام کا پاؤڈر، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ خشک دودھ ملائیں۔ یہ اسکرب چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد اسکرب رگڑ کر چہرہ دھو لیں۔ خشک جلد کے لیے بے حد مفید ہے۔ دھوپ میں سنولائی ہوئی جلد کی حامل خواتین بھی یہ اسکرب استعمال کریں۔ 20 منٹ میں چمکدار چہرہ۔ اگر کوئی کمزور اور دبلے جسم کا مالک ہے تو وہ روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنی صحت و وزن میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتا ہے۔ وہ خواتین جن کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو اور ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو بھی روزانہ کیلے کا استعمال بطور میٹھا ان کے جسم کو مطلوبہ غذائیت بہم پہنچائے گا۔ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے کہ جو خواتین ڈائٹنگ کر رہی ہوں وہ کیلا، آم، انگور یا چیکو سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ ہر پھل اپنے اندر غذائیت کا خزانہ لیے ہوئے ہے، لہٰذا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ کیلا خشک جلد کے لیے بے حد مفید ہے
خشک اور روکھی جلد کی حامل خواتین آدھے کیلے میں آدھا چمچ شہد اچھی طرح ملا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ آپ کی جلد میں تازگی اور چمک پیدا ہو جائے گی۔ بڑھتی عمر سے بے فکری۔ خشک جلد کی حامل خواتین حسب ضرورت پپیتا کانٹے کی مدد سے کچل لیں اور اس میں انڈے کی زردی اور 1 چمچ اورنج چھلکوں کا پاؤڈر ملا کر یکجان کر لیں۔ اس ماسک کو چہرے اور گردن پر لگائیں اور 15 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ ڈھیلی جلد ٹھیک ہو جائے گی اور رنگت پر بھی خاطر خواہ اثر پڑے گا۔ چہرے پر رعنائی اور تازگی۔ 2 چمچ بیسن میں 1 چائے کا چمچ دہی، 1 کھانے کا چمچ کچلا ہوا انناس اور 1 چائے کا چمچ ٹماٹر کا گودا ملا لیں۔ اسے چہرے پر لگائیں۔ 15-20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ انناس اور دہی کا ماسک روکھی جلد اور بے رونق جلد پر رعنائی اور تازگی کا احساس پیدا کرے گا۔ جسم میں طاقت، طبیعت میں فرحت۔ 10 قطرے۔ قارئین السلام علیکم۔ چند ماہ قبل عبقری سوشل میڈیا پر ایک ٹوٹکے کی پوسٹ پڑھی جسے آزمایا اور بہت فائدہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے تجربات آپ کی خدمت میں تحریر کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع ملے۔ مجھے بہت زیادہ جسمانی و ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جس کا اثر نظر پر بھی پڑ رہا تھا۔ میں نے یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کیا جس سے الحمدللہ یہ مسائل حل ہو گئے۔ جسم میں طاقت اور طبیعت میں فرحت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوا کہ پہلے سردی میں موٹر سائیکل چلانے اور دوسرے کام کاج کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سوجن ہو جاتی تھی۔ یہ مسئلہ گزشتہ کئی سال سے تھا لیکن الحمدللہ عبقری سوشل میڈیا سے ملنے والا ٹوٹکا استعمال کرنے سے اب اس پریشانی سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس ٹوٹکے کے کمالات صرف 1 ہفتہ استعمال سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ملنا شروع ہو گئے۔ ٹوٹکا نہایت آسان ہے جسے ہر شخص بآسانی آزما سکتا ہے۔ کلونجی کے تیل کے 10 قطرے رات کو سونے سے پہلے 1 کپ دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اس ٹوٹکے کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں اور پھر اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خطرناک حادثے سے معجزانہ طور پر محفوظ۔ تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والی روحانی محفل میں انمول موتی پایا۔ بس اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہوں جس کی برکت سے ہمیں اللہ پاک نے بڑے حادثات سے بچا لیا۔ ایک دن میری 2 بیٹیاں گھر کی اوپر والی منزل پر کھیل رہی تھیں۔ اچانک ایک ساتھ ماربل کی سیڑھیوں سے لڑھکتی ہوئی نیچے آ گریں۔ ان کے گرنے کی آواز سن کر ہم دوڑے آئے۔ ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں کوئی بڑے حادثے سے دوچار نہ ہو جائے مگر الحمدللہ دونوں کو کہیں چوٹ آئی نہ درد محسوس ہوا۔ حتیٰ کہ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دونوں کو خراش تک نہ آئی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ مختصر سا وظیفہ، خوشحالی کے دروازے کھل گئے۔ کافی عرصے سے بے روزگار تھا۔ ایک دن عبقری فیس بک پیج پر پوسٹ دیکھی جس میں رزق میں برکت کے لیے ایک وظیفہ نظر کے سامنے سے گزرا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ پڑھتے ہوئے جب اس آیت اِنَّ لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طَوِیلًا سورہ مزمل آیت 7 پر پہنچے تو اسی آیت کو سارا دن کثرت سے پڑھیں اور عشاء کے بعد سورہ مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد خوشحالی حاصل ہوگی۔ واقعی یہ عمل بہت مجرب ہے۔ کوئی بھی مراد جو پوری نہ ہو رہی ہو یہ عمل کرتے ہوئے تصور کریں۔ چند دن یا چند ہفتے عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی۔ عبقری خون روک شفا۔ بواسیر، پیچش میں خون روکے نکسیر کے لیے لاجواب۔ لکوریا، رحم اور کمر درد کا علاج۔ خاص ایام کو مقررہ وقت اور مقدار میں لاتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو اسے روکتی ہے۔ کاروبار عروج پر ہے یا معقول تنخواہ ہونے کے باوجود بھی رزق میں بے برکتی ہے تو رمضان تسبیح خانے میں گزار کر برکتی نوٹ پائیں۔
جس کی برکات آپ کی نسلوں میں چلیں گی۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 15۔ گردے کا شدید درد۔ ایسے حضرات جو اس تکلیف میں مبتلا ہوں 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، تھوڑی دیر میں اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ روح پرور منظر نے زندگی بدل دی۔ فلمی مشق موسیقی کا شیدائی۔ قائرین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سنیں، خواہ تھوڑی سنیں لیکن خود روز سنیں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آپ سے نسبت سے پہلے میں شیطانی راستوں پر چل رہا تھا۔ میرے دن رات گناہوں اور مختلف عیبوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی غلاظتیں، مسلسل موسیقی سننا، فلمیں دیکھنا اور نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنا عام تھا۔ اس کے علاوہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، سارا دن وقت ضائع کرنا مشغلہ بن چکا تھا۔ ہر وقت گنگناتا رہتا، نہ صرف خود گانے سنتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا اور سناتا۔ ہر نیا آنے والا گانا مجھے یاد ہوتا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی غلاظتوں میں مگن رہتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ گناہ اور عیب بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جوانی کے ایسے روگوں میں مبتلا ہو چکا تھا جن سے نجات پانا ناممکن ہو چکا تھا۔ نماز کی پابندی نہیں تھی اور قرآن کی تلاوت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ غرض یہ کہ میرے دن رات رب کی نافرمانی میں گزر رہے تھے۔ گناہوں میں مبتلا ہونے سے مجھے وقتی لذت ملتی تھی، مگر جب کچھ فرصت کے لمحات ملتے الجھن کا شکار رہتا، میرا ضمیر بار بار مجھے اندر سے ملامت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے۔ میں جس سکون کی تلاش میں تھا وہ اس غلاظت کی زندگی سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نفسانی خواہشات پوری ہونے کے باوجود بھی دل خالی خالی سا لگتا، جیسے کوئی خلا ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان گناہوں بھری زندگی سے اکتا گیا۔ ان وقتی لذات سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر استقامت نہیں مل رہی تھی۔ گناہوں کی نحوست نے نکارہ کر دیا۔ بعض اوقات کسی عالم دین کا کوئی اصلاحی بیان سن لیتا تو وقتی طور پر اپنے گناہوں سے مجھے گھن آنے لگتی، مگر گناہوں کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ کوشش کے باوجود بھی اس دلدل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ میری توبہ بھی عارضی ہوتی۔ 1 سے 2 دن بڑی مشکل سے خود کو ان غلاظتوں سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتا اور ناکام ہو کر پھر برائی میں مبتلا ہو جاتا، جس کا میری صحت پر بہت برا اثر پڑا اور میں بیمار رہنے لگا۔ میرا معدہ خراب ہو گیا، ڈاکٹروں کی ادویات سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ روح تو پہلے ہی بیمار تھی، جسمانی طور پر بھی بیماریوں نے آ گھیرا تھا۔ روح پرور منظر۔ محترم حکیم صاحب، میرے گھر والوں کی آپ سے نسبت تھی، وہ میری اس حالت پر بہت پریشان تھے، علاج کروا کر تھک چکے تھے۔ انہی کے اصرار پر تسبیح خانہ حاضر ہوا۔ یہاں کا روح پرور منظر دیکھ کر طبیعت میں جو سکون محسوس ہوا وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ یہاں رہ کر اعمال اور وظائف کیے، گھر جا کر بھی کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت روحانی اعمال کروں۔ ان کا سب سے پہلا جو جسمانی طور پر فائدہ ہوا وہ یہ کہ میری صحت دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر گناہوں سے دوری ہونے لگی اور وہی وقت جو لایعنیوں میں گزرتا تھا عبادت اور نیک اعمال میں لگنے لگا۔ آپ اور تسبیح خانے کے بارے میں دل میں محبت بڑھتی گئی۔ اسی کی برکت سے میں نے غلط راہوں سے نجات حاصل کی۔ موسیقی، نامحرموں کی دوستی، نفسانی خواہشات، رب کی نافرمانی، غصہ، عدم برداشت، دنیا کی طلب اور بھی بے شمار گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیخ الوظائف صاحب کی نسبت اور تسبیح خانے سے تعلق کے بعد جو زبان ہر وقت گانے گاتی، کان میوزک سننے کو بے تاب رہتے تھے،
اب ذکر الہی اور آپ کے بتائے وظائف درود شریف بالخصوص اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ سے تر رہتی ہے۔ کلام الہی کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے۔ دل جس سکون کا متلاشی تھا وہ مل گیا۔ اس خلا کو اللہ پاک نے پور کر دیا۔ بھٹک چکا تھا، اللہ نے آپ کی نسبت سے مجھے صراط مستقیم پر چلا دیا۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ آخری علاج، آخری موقع۔ مایوس، خودکشی پر مجبور، خود کو آخری موقع دیں۔ لا علاج مریض آخری علاج سمجھ کر تسبیح خانہ رمضان گزاریں۔ ایک عرشی عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ عبقری خاتون شفا سیرپ۔ خواتین کی امراض مخصوصہ کا واحد حل، ماہواری کی بندش اور تکلیف کا آخری علاج، ایام کی کثرت، رحم کی کمزوری، ہارمون، صلہ رحم وظائف میں مفید ہے۔ خبیث جنات شادی نہیں ہونے دیتے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میری عمر 42 سال ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ خواب میں جنات میرے سے زبردستی برا کام کرتے ہیں۔ وہ جنات انسانی روپ میں میرے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس سے میں سخت اذیت میں ہوں، خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ میرے ایام خاص میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں بھی خواب میں ایک بار ایسا محسوس ہوا کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ خبیث جنات نے میری زندگی اجیرن کر دی، چہرہ بھی جھائیوں سے بھر گیا، پیروں کے بل بیٹھا نہیں جاتا، جبڑے کی ہڈی سے آواز آتی ہے، گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی۔ غرض ان خبیث جنات نے میری روح کو زخمی اور جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے رشتے کی جہاں بھی بات چلتی ہے، لڑکے کو حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شادی کی بات طے ہوئی مگر لڑکے کی حادثے میں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اس کے علاوہ میری 2 بار منگنی بھی ہوئی۔ لڑکا بیمار ہو گیا، اسے مجھ سے نفرت ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ان شیطانی اثرات سے صرف میں ہی نہیں، میرے بھائی بھی متاثر ہیں۔ ان کی عمر بھی 45 سال ہو گئی ہے مگر شادی نہیں ہو رہی۔ ان کے کاروبار میں مختلف رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کروڑوں کا فراڈ ہو چکا۔ خبیث جنات نے زندگی کے کسی شعبے میں بھی سکون نہ رہنے دیا۔ اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔ دکھی زندگی میں خوشیوں کی نوید۔ کچھ عرصہ قبل عبقری سے تعارف ہوا۔ آن لائن روحانی محافل میں حاضری دینا شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ بیری کے پتوں والا عمل کر رہی ہوں۔ 11 پتے لے کر ہر پتے پر 3 بار کلمہ پڑھ کر پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرنا شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے افاقہ محسوس ہو رہا۔ امید ہے انشاءاللہ جلد ہی خبیث جنات سے نجات مل جائے گی اور دکھی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ صدیوں پرانا اصحاب بدرین کا مشکل کشا عمل، جس سے مشکلیں آسان، مصیبتیں ختم، اولیاء کا آزمودہ عمل اس رمضان تسبیح خانے میں کروایا جا رہا ہے۔ ضرور شریک ہوں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔